اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو یہ معلوم ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بائی الیکشن کا نتیجہ آ چکا ہے، اور جیسا کہ میری تمام پچھلی ویڈیوز میں نے یہ باتیں آپ تمام دوستوں سے گوش گزار کی تھیں اور آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا، اور میری وہ پریڈکشنز، میری وہ باتیں، میرے وہ جو سیاسی معمولی قسم کے تجزیے، الحمدللہ وہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوئے، اور آج پاکستان تحریک انصاف 16 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ ٹوٹل بائی الیکشنز جو کہ 20 حلقوں میں منعقد ہوئے تھے، ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 16 حلقوں میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کس طرح ممکن ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی میں سب سے زیادہ مین کردار اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو کیمپین انچارج تھیں، جنہوں نے پورے پنجاب میں ہر حلقے میں جلسے کیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے کیمپین کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلیں۔ ان کا نام ہے وائس چیئرمین پاکستان مسلم لیگ مریم نواز۔ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کی تقریریں کی تھیں، وہ تقریریں ایک گھسی پٹی اس طرح کی تقریریں تھیں کہ جس طرح کی تقریریں لوگ 90s میں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو برا بلا کہنا، کسی کو فتنہ خان کہنا، کسی کو اس طرح کی باتیں کرنا، کہ فلاں گوگی کا ذکر کرنا، فلاں فلاں۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں لوگوں کو اپنا منشور دیتے، لوگوں کے سامنے اپنی پرفارمنس اگر کچھ ہوتا آپ کے پلے تو آپ وہ پیش کرتے اور آگے کا پلان دیتے، بجائے عمران خان کی ذات سے شروع کر کے عمران خان پر تقریر ختم کر دینا۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ کچھ اور کرتی، کچھ ایسے معاملات اپنی زندگی کے جو آپ نے سیاسی طور پر اپنے باپ سے سیکھے ہوئے تھے، یا اپنے چچا یا اپنے کزن حمزہ شہباز سے سیکھے تھے، وہ بیان کرتی۔ لیکن آپ کے پاس تو سوائے عمران خان کو گالم گلوچ کرنے کے، جھوٹ بولنے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی سزا یہ ملی کہ آج آپ تقریباً 16 تو پی ٹی آئی لے کی سیٹیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 یا 3 سیٹیں آپ کو ملی ہیں۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ 2022 ہے۔ 2022 کی عوام اس وقت جاگ رہی ہے، 2022 کی عوام اس وقت سمجھ رہی ہے، 2022 کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ یہاں پر رجیم چینج کرنے والے لوگ کون تھے، اور آپ ان کے اعلی کار بنے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے خود فیصلہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اویئرڈ ہیں، انہیں سمجھ بوجھ ہے، انہیں علم ہے، انہیں شعور ہے، انہیں کسی بھی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے رجیم چینج کیا گیا اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے ایک منتخب حکومت کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج عوام نے عمران خان کا ساتھ دے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے، اور ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اس الیکشن نے تمام تر مفروضے، تمام تر لوگوں کے جو ان کی توقعات تھی، ان سب پہ پانی پھیر دیا، بلکہ اس طرح سے روز روشن کی طرح پاکستان کی سیاست کا رخ چینج کر کے رکھ دیا کہ لوگ اس وقت تک سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ لیکن جب عوام فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے سامنے کوئی سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا منصف ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا ملک کا سربراہ ہو، یا کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو۔ عوام کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ عوام ہی اصل ملک کی سربراہ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے
اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتی ہے، جب چاہتی ہے وہ نیچے گرا دیتی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی فتح ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے بلنڈر کر کے کس طرح سے وہ اس پوزیشن کو آ پہنچے ہیں کہ ان کی ٹکٹ اس وقت ہارنے کی نشانی بن چکی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کا سیاسی کیریئر، ان کی سیاسی پارٹی تباہ کرنے میں جو سب سے مین کردار ہے وہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ شہباز شریف کا ہے، جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں۔ نواز شریف اس بات پر کتنے خوش ہیں یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔